السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم ذکر کریں گے انجیر کے بارے میں۔ انجیر جسے عربی زبان میں تین کہتے ہیں اور انگلش میں اسے فگ کہتے ہیں، اور اس کا بوٹینیکل نام فیوکس کراکیکا ہے۔ انجیر بنیادی طور پر مشرقی وسطیٰ اور ایشیائے کوچک کا پھل ہے، اگرچہ اب یہ ہندوستان میں بھی پایا جاتا ہے، مگر مسلمانوں کی ہند میں آمد سے پہلے اس کا سراغ نہیں ملتا۔ اس لیے یقین کیا جاتا ہے کہ عرب سے آنے والے مسلمان اتباع، ایشیائے کوچک سے آنے والے منگول اور مغل اسے یہاں لائے۔ 600 سال گزر جانے کے باوجود ہند میں اس کی اتنی کاشت نہیں ہوتی کہ مقامی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اس کی پیدائش کے مشہور مراکز ترکی، اطالیہ، اسپین، پرتگال، ایران، فلسطین، شام، لبنان اور پاکستان میں چترال اور ہنزا کے علاقے ہیں۔ چترال کے درخت سال میں 2 مرتبہ پھل دیتے ہیں اور ان کی انجیر بڑی اور سفید ہوتی ہے، جبکہ دوسرے مقامات کا پھل نیلگوں ہوتا ہے۔ مفسرین کا خیال ہے کہ زمین پر انسان کی آمد کے بعد اس کی افادیت کے لیے سب سے پہلا درخت جو مارز وجود میں آیا وہ انجیر کا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی صدر پوشی کے لیے انجیر کے پتے استعمال کیے۔ پھلوں میں یہ سب سے نازک پھل ہے، پکنے کے بعد پیڑ سے اپنے آپ گر جاتا ہے اور اسے اگلے دن تک محفوظ رکھنا ممکن نہیں۔ لوگوں نے اس کو فریج میں رکھ کر دیکھا مگر شام تک پھٹ کر ٹپکنے لگتا ہے۔ اس کے استعمال کی بہترین صورت اسے خشک کرنا ہے۔ انجیر کو خشک کرنے کے عمل کے دوران اسے جراثیم سے پاک کرنے کے لیے گندھک کی دھونی دیتے ہیں۔ آخر میں نمک کے پانی میں ڈبوتے ہیں تاکہ سوکھنے کے باوجود نرم اور ملائم رہے، کیونکہ نمک بھی محفوظ کرنے والی چیزوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ انجیر کے درخت کی چھال، پتے اور دودھ ادویات میں استعمال ہوتے ہیں۔ عام لوگ اس کی علاجی اہمیت سے اتنے آگاہ نہیں جتنا کہ وہ اسے بطور پھل اور وہ بھی موسم سرما میں جانتے ہیں۔ اس میں نباتات کی روح سے انجیر کا جس تخلیقی خاندان سے تعلق ہے اسی کنبہ سے برڈ اور پیپل بھی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک معالجاتی دنیا میں اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ اتباع قدیم کے ہاں انجیر کا استعمال عہد رسالت کے بعد سے شروع ہوتا ہے، البتہ اتباع یونان میں بقراط نے اس کا سرسری سا ذکر کیا ہے اور تورات میں فصل کے طور پر مذکور ہے۔ اس کی 2 اہم قسمیں ہیں، وہ جیسے لوگ باقاعدہ کاشت کرتے ہیں، بستانی کہلاتی ہے، دوسری خودرو جنگلی کہلاتی ہے۔ جنگلی حجم میں چھوٹی اور ذائقہ میں اتنی لذیذ نہیں ہوتی، جبکہ بستانی میں کاشتکاروں نے مختلف تجربات سے لذیذ قسمیں پیدا کر لی ہیں۔ انجیر کا ذکر قرآن مجید میں صرف ایک ہی جگہ سورۃ 3 میں آیا ہے، مگر بھرپور انداز میں آیا ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس دارالامن شہر کی کہ انسان کو ایک بہترین ترتیب سے تخلیق کیا گیا ہے۔ حضرت برہ بن عازب روایت فرماتے ہیں کہ سفر کے دوران کی نمازوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں سورۃ 3 ضرور تلاوت فرماتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ تلاوت میں اس کی پسندیدگی سورہ کے صوتی اثرات کی وجہ سے ہے، جبکہ اس کے معنی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مفسرین کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ سورہ تاریخ کے مختلف ادوار کی نشاندہی کرتی ہے۔ انجیر سے مراد وہ وقت ہے جب انسان زمین پر آباد ہوا اور اسے تن ڈھانپنے کے لیے انجیر کے پتے استعمال کرنے پڑے۔ دوسرا اہم مرحلہ اس وقت آیا جب طوفان نوح میں پوری آبادی سوائے مومنین کے غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت کو لے کر کشتی میں کئی دن سفر کرتے رہے۔ انہوں نے ایک روز فاختہ کو ہدایت کی کہ وہ پانی کے اوپر پرواز کرے، سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لے۔ فاختہ جب لوٹ کر آئی تو اس کی چونچ میں زیتون کی ڈالی تھی۔ اس سے نتیجہ نکالا گیا کہ پانی اتنا اتر گیا ہے کہ پودے ننگے ہو گئے ہیں، اور اسی روز سے ہی محرہ میں فاختہ اور زیتون کی شاخ امن اور سلامتی کے نشان قرار پا گئے۔ حافظ اسماعیل ابن کثیر نے تحقیق کی ہے کہ انجیر سے مراد دمشق اور اس کے پہاڑ ہیں، جبکہ انہی نے عبداللہ بن عباس کی ایک روایت بیان کی ہے کہ انجیر سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی وہ مسجد ہے جو جودی پہاڑ پر بنائی گئی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مسجد کو انجیر سے استعارہ قرار دیتے ہیں، جبکہ قتادہ رضی اللہ عنہ زیتون سے مراد بیت المقدس کی مسجد اقصی لیتے ہیں۔ طور سینین سے دیگر اشارات کے علاوہ کوہ طور پر وہ جھاڑیاں بھی مراد ہیں جن میں روشنی دیکھی گئی تھی، اور یہ جھاڑیاں سنا مکی کی تھیں۔ انہی جھاڑیوں کی بہتات کی وجہ سے پہاڑ کا نام سنا کی جھاڑیاں والا یعنی سینا پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انجیر کو اتنی اہمیت عطا فرمائی کہ اس کی قسم کھائی، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ اس کے فوائد کا کوئی شمار نہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تال آیا۔ انہوں نے ہمیں فرمایا کہ کھاؤ، ہم نے اس میں سے کھایا، اور پھر ارشاد فرمایا اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہ وہی ہے، کیونکہ بلا شبہ جنت کا میوہ ہے، اس میں سے کھاؤ، یہ بواسیر کو ختم کر دیتی ہے اور گنٹھیا جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ اگر یہ روایت صرف ایک ہی کتاب میں ایک ہی ذریعے سے ملتی تو محدثین کرام کے اصول کے مطابق ثقاہت پر شبہ کیا جا سکتا تھا، مگر 2 مختلف راوی اور کم از کم 3 مجموعوں میں اسے بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ روایات کا یہ تواتر اس کا یقین دلانے کے لیے کافی سے زیادہ ہے۔
روایات پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ انجیروں سے بھرا ہوا تھال حضوری میں موجود ہے۔ انجیر مدینہ منورہ میں نہیں ہوتی اور نہ ہی مکہ میں اس کی زراعت ہوتی ہے، شاید طائف میں ہوتی ہوگی۔ تھال ناگہاں ظاہر ہوتا ہے، پھر ارشاد گرامی اس کی اہمیت کے بارے میں صادر ہوتا ہے، اور اگر جنت سے کوئی پھل زمین پر آ سکتا ہے تو یہی ہے۔ پھر فرمایا کہ بلا شبہ یہ جنت کا پھل ہے۔ انجیر کو بطور پھل اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت سے آیا ہوا میوہ قرار دینے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بواسیر کو ختم کر دیتی ہے۔ علمی لحاظ سے یہ ایک بڑا اعلان ہے جو عام طور پر علم طب میں فاضل اتباع بڑی مشکل سے کرتے ہیں، مگر جوڑوں کے درد میں اس کو صرف مفید قرار دیا، اور اس لیے یہ امور انجیر سے فائدہ حاصل کرنے کے سلسلے میں پوری توجہ اور اہمیت کے طلبگار ہیں۔ محدثین کے مشاہدات، حافظ ابن القیم لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب جلیل میں اس کی قسم کھائی ہے، اور یہ اس امر کی بلا شبہ دلالت کرتا ہے کہ اس سے حاصل ہونے والے افادات اور منافع بے شمار ہیں۔ اس کی بہترین قسم سفید ہے، یہ گردہ اور مثانہ سے پتھری کو حل کر کے نکال دیتی ہے۔ یہ بہترین غذا ہے اور زہروں کے اثرات سے بچاتی ہے۔ لگ کی سوزش، سینہ کے بوجھ، پھیپھڑوں کی سوجن میں مفید ہے۔ جگر اور تلی کو صاف کرتی ہے، بلغم کو پتلا کر کے نکالتی ہے، جسم کو بہترین غذا مہیا کرتی ہے۔ اس کا گودا بخار کے دوران مریض کے منہ کو خشک ہونے نہیں دیتا۔ انجیر کو نہار منہ کھانا عجیب و غریب فوائد کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ یہ آنتوں کے بند کھولتی ہے، پیٹ سے ہوا کو نکالتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر بادام بھی کھائے جائیں تو پیٹ کی اکثر بیماریاں دور بھگاتی ہے۔ فوائد کے لحاظ سے انجیر شہتوت سفید کے قریب ہے، بلکہ اس سے افضل ہے، کیونکہ توت معدے کو خراب کرتا ہے۔ انجیر کی عام حیثیت میں اہم بات یہ ہے کہ اس کی مٹھاس دو قسم کی ہے۔ ایک قسم وہ جو مٹھاس ہونے کے باوجود دوسری مٹھاسوں کو گلا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں جانے کے بعد وہاں پر موجود زاہد مٹھاس کو حل کر کے اسے اذیت رسانی سے باز رکھ سکتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ذیابیطس کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ جوں جوں انجیر درخت پر پکتی ہے اس میں مٹھاس کم ہونے لگتی ہے۔ پرانی قبض، دمہ، کھانسی اور رنگ نکھارنے کے لیے مفید ہے۔ پرانی قبض کے لیے روزانہ 5 دانے کھانے چاہیے، جبکہ موٹاپا کم کرنے کے لیے 3 دانے بھی کافی ہیں۔ اتباع نے چیچک کے علاج میں بھی انجیر کا ذکر کیا ہے۔ چیچک یا دوسری متعدی بیماریوں میں انجیر جو کہ جسم کو قوت مدافعت بڑھاتی ہے، سوزشوں کے ورم کو کم کرتی ہے، اس لیے سوزش خواہ کوئی بھی ہو انجیر کے استعمال کا جواز موجود ہے۔ طب یونانی کے مشہور نسخہ صفوف برس کا جز و عامل انجیر ہے۔ پوست انجیر کو عرق گلاب میں کھرل کر کے برس کے داغوں پر لگایا جاتا ہے، جبکہ آدھ چھٹانگ انجیر اس کے ساتھ کھانے کو بھی دی جاتی ہے۔ حکیم نجم الغنی خان نے اسے ملین اور ریاح کو تحلیل کرنے والا قرار دیا ہے، اور مرگی، فالج اور خفقان اور دمہ میں مفید ہے۔ زیادہ مقدار میں دست آور ہے، سدے دور کرتا ہے۔ بادام اور اخروٹ ملا کر کھانا زیادہ مفید ہے۔ بواسیر کو مٹاتا ہے، گردوں کے دبلے پن کو دور کرتا ہے۔ ابن زہر نے لکھا ہے کہ بادام اور سداب کے پتوں کے ساتھ انجیر کھانے والا زہروں کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ ابن القیم نے یہی بیان جالینوس سے منسوب کیا ہے۔ ایک دوسرے نسخہ کے مطابق انجیر اور کلونجی نہار منہ کھانے سے اس دن زہروں کا اثر نہیں ہوتا۔ جاؤ کا آٹا اور انجیر ملا کر دینے سے متعدد دماغی امراض میں فائدہ ہوتا ہے۔ میتھی کے بیج، انجیر اور پانی کو پکا کر خوب گاڑھا کر لیں، اور اس میں شہد ملانے سے کھانسی کی شدت کم ہو جاتی ہے اور دمہ میں مفید ہے، اور بلغمی پیاس میں بھی مفید ہے۔ انجیر کھانے سے حیض کے خون میں اضافہ ہوتا ہے اور دودھ زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ وید کہتے ہیں کہ انجیر کھانے سے چہرے پر نکھار آتا ہے، حواس خمسہ کو قوت دیتی ہے۔ اس کے گودے کو شکر اور سرکہ کے ساتھ پیس کر بچوں کو چٹانے سے نرفے کا ورم اتر جاتا ہے، اور اس کے کھانے سے کمر کا درد جاتا رہتا ہے۔ انجیر کے درخت کے دودھ میں روئی بھگو کر دانت کے سوراخ میں رکھیں تو درد بند ہو جاتا ہے۔ انجیر کی جوشاندہ سے کلی کرنے سے مسوڑوں اور گلے کی سوزش کم ہو جاتی ہے۔ اس کے دودھ میں جو کا آٹا گوندھ کر برس پر لگانے سے اس کا بڑھنا رک جاتا ہے۔ چہرے کے داغوں پر بھی اس کا لگانا مفید ہے۔ اس کے درخت کی چھال کی راکھ کو سرکہ میں حل کر کے ماتھے پر لگانے سے سر درد جاتا رہتا ہے۔ خشک انجیر کو پانی میں پیس کر اس کو پھوڑے یا پٹھوں کی اکڑن والی جگہ پر لیپ کریں تو پٹھوں کی اکڑن جاتی رہتی ہے۔ اسی طرح کا لیپ جوڑوں کے دردوں میں بھی مفید ہے۔